اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ چلیں کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ کل والی آیات کی سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ چلیں وہیں سے تھوڑا سا بریفلی لے کے چلتے ہیں۔ کل ہم نے الحمدللہ آیت نمبر 14 تک پڑھ لیا تھا اور بات ہو رہی تھی والسابقون السابقون کی، آگے بڑھنے والے تو آگے بڑھنے والے ہیں، انہی کی ابھی تک بات ہو رہی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ کچھ آیات ابھی انہی کی بات ہوگی، اللہ کے پیارے بندوں کی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو مقرب ہیں، یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، ایک بڑا گروہ پہلوں میں سے ہوگا اور بہت تھوڑے بعد والوں میں سے ہوں گے۔ تو ہم نے الحمدللہ ان کی اچھی طرح سمجھ حاصل کر لی تھی کل۔ آج آگے چلتے ہیں، وقت ضائع کیے بغیر آیت نمبر 15 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ علی سرر موضونہ، علی سرر تختوں پر ہوں گے۔ تختوں سے مراد یعنی کہ آپ کوئی بھی آرام دہ جگہ لے لیں، آرام کرنے کی جگہ بیڈ لے لیں، بیڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ موضونہ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے، سبحان اللہ۔ یہ جو ان کی آرام گاہیں ہوں گی، آرام دہ جگہیں ہوں گی، تخت جو ہوں گے یہ کس چیز سے بنے ہوں گے؟ سونے کی تاروں سے بنے ہوں گے، یعنی وہ تختوں پر ہوں گے سونے کی تاروں سے بنے ہوئے۔ دنیا کی مثال لے لیں تو دنیا میں ہمیں کیا سب سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ کیا چیز کی چاہت ہوتی ہے، ہمیں خواہش کیا ہوتی ہے؟ مال، اور پھر مال میں سے بھی اگر سونا یعنی گولڈ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ تو یہی خواہش ہم ساری زندگی لے کے پھرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہاں جنتیوں کو، اللہ اپنے پیارے بندوں کو جس چیز کی خوشخبری سنائی وہ کیا ہے؟ وہ جن تختوں پر بیٹھ کے آرام کریں گے وہ بھی سونے کی تاروں سے بنے ہوں گے۔ یہ موضونہ واو داد نون اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے ایسی بنائی جن کے بیچ میں ستارے موتی لگے ہوں گے، سبحان اللہ۔ بہت مضبوط ہوں گے، بہت خوبصورت ہوں گے، دیکھنے میں شاندار نظر آئیں گے۔ تو یہ خوشخبری ہے جنتیوں کو۔ ان تختوں پر کیسے بیٹھے ہوں گے، کیسی کیفیت ہوگی بیٹھنے کی؟ متقین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علیہا ان پر، متقابلین آمنے سامنے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ بہت بہت اچھی محفل ہوگی، اچھی گیدرنگ ہوگی، فریش گیدرنگ ہوگی، خوشحالی میں، خوشی میں بیٹھے ہوں گے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے دنیا میں ہم کوئی محفل سجاتے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، کھانے پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک فرق ہوگا دنیا کی محفل کا اور ان جنتیوں کی محفل کا۔ دنیا کی محفل میں خوشیاں ہوتی ہیں لیکن ساتھ نیگیٹو باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، کوئی پولیٹیکل ماحول پہ بات کر رہا ہوتا ہے اور اس میں تلخی آ رہی ہوتی ہے، کوئی ایک دوسرے کی غیبت چل رہی ہوتی ہے، اشاروں کنایوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ کون کیا پہن کے آیا ہے، اس کو پہننا شاید نہیں آتا، کوئی کیا بیٹھا کس انداز سے ہے، اس کو شاید بیٹھنا نہیں آتا۔ مطلب ہماری گیدرنگ بظاہر تو لگ رہی ہوتی ہیں بڑی، ہم خوشی میں بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے مسکرا کر باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اندر سے کچھ نہ کچھ مسائل چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جنت کی محفلیں ایسی نہیں ہوں گی نا، جنت کی محفلیں تو ماشاءاللہ بہترین ہوں گی، تکیہ لگائے ہوں گے، راحت و آرام سے ریلیکس بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہوں گی، بہترین طریقے سے بیٹھے ہوں گے، مینرز کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے صاف اور خوش دلی سے ملیں گے۔ سب سے اہم بات، خوش دلی سے ملنا اور صاف دل سے ملنا۔ ہماری محفل میں دل صاف نہیں ہوتے، بس یہی بات ہے جس کی وجہ سے باقی سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جنتیوں کے دل صاف ہوں گے، کیوں جنت میں جانے سے پہلے تو ان کے دل دھو دیے جائیں گے، وہ تو ان کے دلوں میں تو ایک ذرہ برابر بھی کوئی ریاکاری، کوئی دکھاوا، کوئی دوگلاپن نہیں ہوگا،
صاف دل ہوں گے ان کے۔ اسی بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اے اللہ کے بندو ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہم نے اپنے عمل میں کیا لانا ہے؟ کیا ہم نے اس آیت سے سیکھا؟ اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے۔ کن چیزوں سے؟ بغض سے، حسد سے، ایک دوسرے کے سے پیٹھ پھیرنے سے، پیٹھ نہیں پھیرنی، مددگار رہنا ہے ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کے بھائی بھائی بننا ہے۔ مطلب یہ دل ہی ہیں جو ہمیں برائی اور اچھائی پر آمادہ کرتے ہیں۔ دل صاف ہیں تو ہم بہت صاف ستھرے ہیں، ہر ایک کے لیے خوشی سے آگے بڑھیں گے، ہر کام کے لیے دوڑیں گے نیکی کی طرف۔ لیکن اگر دلوں میں کدورت آ جائے، کینہ آ جائے، بغض آ جائے، تو پھر حالات مختلف ہو جاتے ہیں اس کے، پھر نہیں ہم دوڑ سکتے کسی بھی اپنے کی طرف بھی نہیں دوڑ سکتے، پھر وہ ہمیں رکاوٹ بن جاتی ہیں وہ چیزیں۔ تو کوشش کرنی ہے ان چیزوں سے دور رہیں، دلوں کو صاف رکھیں انشاءاللہ تعالی۔ اب آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، محفل سجی ہوگی، خوشی خوشحالی کی، جنتیوں کی بات ہو رہی ہے، آگے ان کو کیسے، ان کے خادم کہاں کیسے ہوں گے جو ان کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ ان کو پیش کر رہے ہوں گے، ان کو انٹرٹین کر رہے ہوں گے، یطوفو گردش کر رہے ہوں گے، علیہم ان پر، ولدان لڑکے، مخلدون ہمیشہ رہنے والے۔ یہ ان کے خادم ہوں گے جو نو عمر خادم ہوں گے، جو ہمیشہ نو عمر ہی رہیں گے۔ یہ مخلدون، اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ یہ ہمیشہ نو عمر رہیں گے، ان کی عمر نہیں بڑھے گی، اور دوسرا یہ ہمیشہ ان کی خدمت کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ان کو، ان کی خوبصورتی کے بارے میں کہا گیا، جب تم ان کو دیکھو تو ایسے لگے گا جیسے موتی بکھر گئے ہوں، جیسے ماحول میں موتی بکھرے ہوئے پڑے ہوں، ایسا منظر ہوگا، یہ دیکھنے میں انتہائی خوبصورت لگیں گے۔ تو اس کو بھی اگر دنیا سے ریلیٹ کریں، اگر ہم اپنے گھروں میں کوئی یعنی میل خادم رکھتے ہیں، آپ چھوٹے بچے کو بھی کچھ لوگ رکھتے ہیں، ایک بچپن میں ملازمت دیتے ہیں اس کو، لیکن وہ وقت آتا ہے تو وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو گیا۔ اب وہ جوان ہو گیا تو آپ اس کو گھر کے اندر نہیں رکھ سکتے، گھر کے اندر آنے جانے میں اس کو نہیں آنے جانے دے سکتے، کیوں؟ وہ آپ کے لیے نامحرم ہو گیا۔ تو آپ پھر اس کو چاہتے نہ چاہتے اس کو خدا حافظ کہیں گے۔ بے شک ظاہر ہے ایک جو ملازم ہوتا ہے وہ گھر کا فرد بن جاتا ہے، آپ کو اس سے انسیت ہو جاتی ہے، لیکن پھر آپ کو چاروں نہ چار اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، چاہے وہ آپ کے لیے کتنا ہی فائدہ مند ہو۔ لیکن جنتیوں کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ان کے جو خادم ہوں گے وہ ہمیشہ نو عمر رہیں گے، اور وہ کیا کیا پیش کریں گے ان کو، اب آگے پوری ڈیٹیل ہے، ان کو کیا کیا پیش کیا جائے گا، کیا کیا ان کو کھانے پینے کی چیزیں مہیا کی جائیں گی وہاں۔ بِأَكْوَابٍ، آیت نمبر 18 میں ہوں میں، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، بِأَكْوَابٍ ساتھ پیالوں، وَأَبَارِيقَ اور سراہیوں کے، وَكَأْسٍ اور ساغر، مِّن مَّعِينٍ بہتی شراب کے۔ اب یہ برتنوں کی خوبصورتی بھی ظاہر کر دے گی، خوبصورت پیالے ہوں گے، سراہیاں ہوں گی، ساغر ہوں گے۔ جیسے ہم دیکھ لیں نا، ہماری جو محفلیں ہیں، جس درجے کی محفل ہوگی اس درجے کے ہم اچھے برتن بھی استعمال کرتے ہیں، اچھا ماحول بھی فراہم کرتے ہیں، اس ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ صاف ستھرا کمرہ ہو یا گھر ہو، وہاں بیٹھنے کی جگہیں جو ہم صوفے وغیرہ رکھیں وہ صاف ستھرے ہوں، اچھے ہوں، خوبصورت ہوں، اور پھر جن برتنوں میں مہمانوں کو پیش کیا جائے وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو روزانہ روٹین میں استعمال کر رہے ہیں وہ نہ ہوں، الگ سے خوبصورت برتن ان کے آگے رکھے جائیں، ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہے۔ تو جنتیوں کے لیے بھی یہی بات اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ملتا جلتا ماحول ہوگا، لیکن وہ جو چیزیں ان کو پیش کی جائیں گی وہ ان کے لیے اجنبی تو نہیں ہوگی کہ وہ ڈر جائیں کہ یہ کیا آ گیا، لیکن یہ ہے کہ بہت پیاری ہوں گی، خوبصورت ہوں گی۔ یہ خادم ساغر لے کر گھوم رہے ہوں گے وہاں، ساغر وہی خوبصورت گلاس، ساتھ پیالوں اور سراہیوں کے، اور ساغر بہتی شراب کے، یعنی ان جنتیوں کو وہاں بہتی شراب کے ساغر پیش کریں گے یہ نو عمر خادم۔ اب کہاں سوچا جائے گا کہ یہ شراب وہاں پیش کی جائے گی، جنتی شراب، جنتیوں کو شراب دی جائے گی، دنیا میں تو شراب منع کر دی گئی۔ تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ جب دین اسلام
کا نزول ہوا عرب پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دی، اس سے پہلے عرب جس جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور شراب تو ان کا اوڑھنا بچھونا تھی، وہ اس کو اس طرح یوز کرتے تھے جیسے ہم پانی پیتے ہیں، اتنے وہ عادی تھے، یعنی شراب ہی پی جاتی تھی سمجھ لیں۔ تو ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع نہیں نہ کر دیا تھا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے احکام بھیجے کہ شراب، پہلے کہا سورہ البقرہ میں، شراب تم پیتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ اس کے بعد اگلا حکم کیا آیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب ایک مومن ہے، اور تب کہ وہ مومن جو الحمدللہ جنہوں نے پورے شعور سے دین کو حاصل کیا تھا، اس کی اطاعت کرتے تھے، تو وہ ایسا تو نہیں کرتے تھے کہ دل کیا تو مان لیا، دل کیا نہ مانا، ہمارے والا رویہ تو نہیں تھا نا ان کا۔ تو انہوں نے تو چونکہ پورا ماننا تھا، تو ایک پھر مومن سوچتا تھا اب اگر میں نے شراب پی لی اور نماز کے وقت میرا نشہ پورا نہ اترا تو پھر نماز قبول نہیں ہوگی، اور نماز بھی ضرور پڑھنی ہے۔ تو پھر اس طرح نفرت دلائی گئی شراب سے، اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ جب شراب کا حتمی حکم آ گیا، اس کو حرمت کا کہ شراب اب سے حرام کر دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کرانے والے سے اعلان کروایا، اعلان کر دو کہ شراب اب سے بند کر دی گئی، ختم، اب نہیں پی سکتے۔ جس کے ہاتھ میں کہا جاتا ہے عرب، جس کے ہاتھ میں تھی پیالہ تھا اس نے وہیں پھینک دیا، جس کے گھر میں مٹکے بھرے ہوئے تھے اس نے وہیں حکم دے دیا کہ اس کو انڈیل دیا جائے، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں بازاروں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی اس وقت اعلان کے فوراً بعد کہ جیسے کوئی سیلاب آ گیا ہو۔ تو یہ تھے وہ مومن، اور یہ تھا ان کا اطاعت کا رویہ۔ اللہ تعالیٰ ہم میں بھی وہ اطاعت لا دیں، آمین ثم آمین۔ تو کیا کہا جاتا ہے کہ ان کو بہتی شراب کے ساغر پیش کیے جائیں گے، اور وہ کون پیش کریں گے؟ ان کے نوعمر خادم، خوبصورت خادم پیش کر رہے ہوں گے۔ اور اس شراب کی کیا خصوصیت ہوگی جو دنیا کی شراب کی میں اور اس شراب میں؟ اب فرق دیکھیں، آیت نمبر 19 میں ہے، لا یصدعون، نہ وہ سر درد میں مبتلا کیے جائیں گے، انہا اس شراب سے، ولا اور نہ ینزفون، وہ بہکیں گے۔ دنیا کی جو شراب ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو نشہ ہے، نشے کی حالت میں انسان اپنا آپ کھو دیتا ہے، اس کی عقل ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، مدہوش ہو جاتا ہے، چکراتا پھرتا ہے، اور رشتوں کا تقدس تک بھول جاتا ہے۔ لیکن یہاں جو خوبی بتائی گئی، یہ جنت کی شراب ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ایک انسان کو کہ جنت میں تو آؤ، دیکھو تو تمہیں تو وہ تمہاری محبوب چیز شراب ملے گی جس سے تم پورا لطف اٹھاؤ گے، لیکن تمہارے لیے وہ نقصان دہ نہیں ہوگی، نہ وہ تمہیں سر درد میں مبتلا کرے گی، تمہارا سر بھاری نہیں ہوگا، بوجھ نہیں پیدا کرے گا تم پہ، اور نہ تم بہکو گے۔ یعنی یہ شراب ہوگی جو صرف جس سے لطف اندوز ہوں گے جنتی، خوشی حاصل کریں گے، لذت حاصل کریں گے، نہ ان کے سر چکرائیں گے اس سے، اور نہ وہ بہکیں گے، اپنے ہوش میں رہیں گے، ہوش و حواس ان پہ پورے کے پورے طرح رہے گا۔ اور سب سے اہم بات آپ دیکھ لیں کہ اس بات کو کیسے سمجھیں، کیا کہا گیا ہے، اس شراب سے ان کی عقل نہیں ماری جائے گی۔ آپ دیکھیں دنیا کی شراب سب سے پہلے کیا مارتی ہے؟ عقل ہی مارتی ہے انسان کی، اس کو برے اچھے کی تمیز بھول جاتی ہے۔ لیکن یہ جنتیوں کو جو شراب مہیا ہوگی وہ اس سے ان کی عقل نہیں ماری جائے گی۔ تو اس ایک جملے سے بخوبی بات سمجھ آ جاتی ہے، فرق سمجھ آ جاتا ہے دنیا کی شراب کا اور جنت کی شراب کا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہیں تک رکھتے ہیں، اتنی ہی آیات کافی ہیں۔ آج ہم نے الحمدللہ 18 آیات پڑھ لی، 18 آیات تک نہیں 19 تک ہمارا ہو گیا آج الحمدللہ۔ کوئی سوال ہے، کوئی مسئلہ ہے تو پوچھ لیں، ورنہ پھر کلاس کا اینڈ کرتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ۔ انہی آیات کا اپنے ترجمہ یاد کر کے آنا ہے اچھی طرح۔ ویکنڈ ہے تو پچھلی آیات کا بھی ترجمہ ریوائز کر لیں، میں وہ بھی سن سکتی ہوں درمیان سے۔ اور یہ کرنا ہے کہ تجوید کی پریکٹس ضرور کرنی ہے آیات کی۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ بھی سنوں گی منڈے کو انشاءاللہ، اور تلاوت بھی سنوں گی ترتیل سے، ٹھیک ہے۔ ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔